کا ادراک رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ کی ان پر اور زیادہ نوازشیں ہو جاتی تھی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ جب نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تو وہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے کہ کہیں یہ میرے لیے کوئی آزمائش تو نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا مجھے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور میں تو اتنی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ تو بعض اوقات یہ آ جائے کہ کہیں میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں اتنی نعمتوں کا حساب دوں گا۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ مالک، تو نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہیں نا، میں تیری ان ساری نعمتوں پر خوش ہوں اور راضی ہوں، اور میری ساری ضروریات و حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ اے میرے مالک، میں انہی کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا، اب یہ نعمتیں مجھ پر جاری رکھنا، ان کا دوام رکھنا، بس اور مجھے تیری نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احساس یہ تھا کہ میں حساب کیسے دوں گا، تو میں اتنی زیادہ نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں۔ تو اے اللہ، بس اب میں بقیہ زندگی تیری انہی نعمتوں پر ہی تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، اب مجھے اور نعمتوں کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے دل میں القاء کیا، یہ بات ڈالی کہ اے میرے پیارے بندے، تو میرا بہت زیادہ شکر گزار ہے، اور جب تک تو میرا شکر کرتا رہے گا میں تیری طرف نعمتوں کے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ اور یہ جو شکر گزاری کے جذبات ہیں، یہ اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا احساس کیسے اجاگر کیا جائے کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ شکر والی بن جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے بڑا ہی بہترین نسخہ دیا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا، لوگوں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے حوالے سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو تمہاری طبیعت کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ اور بڑھ جائے گا۔ دین کے معاملے میں اوپر والے کو کہ دیکھو یار، اللہ نے اس پر کتنا کرم کیا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن زیادہ پڑھتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ بھی تو بیچارے ہیں کہ جو فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، وہ بھی تو ہے جو جیل کی سلاخوں میں پیچھے بند پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مجھے آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے پینے کی ضروریات کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ اپنے حوالے سے یہ اگر آپ جذبات پیدا کر لیں تو بندے کے اندر شکر گزاری کی طبیعت جو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، مگر اس کی نعمتوں میں سے چند ایک نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں ہر وقت احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا ہمارے اندر احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، چرند، پرند، درند، جانور، بے شمار نعمتیں ہیں، مخلوقات ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے ہمیں بھی مخلوق بنایا، اور وہ مخلوق بنایا جو اللہ کو سب سے پیاری مخلوق ہے، جو مخلوق اللہ کی دنیا میں اللہ کی نائب ہے، نیابت کے مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور بڑا خوبصورت انسان بنایا، ہر حوالے سے بڑا خوبصورت انسان بنایا۔ یہ تو ہم ہیں کہ پھر آگے جا کے اس کو طرح طرح کی حضور نبی پاک نے فرمایا
کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، طبع سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فطرت سلیم ہے یعنی ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے اللہ حسن اور خوبیوں سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بعد میں اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے کہ اس کو یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی انسانیت کے لیے جو اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ہے۔ اور یہ ہدایت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں اور یہ نعمت ایک طرف ہو جائے تو یہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ کوئی معمولی نہیں ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسمانی تکلیف جو ہے اس کو بھی برداشت کیا۔ اور اس قدر آپ جانتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کے جو مالک تھا ان کا، انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ اللہ اکبر کے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور پسینے سے بھی زیادہ جسم سے خون بہ رہا تھا، اور اس وقت کے جب ان کے سینے پر پتھر رکھا ہوا تھا اور جب وہ مارتا تھا اور پوچھتا تھا تو یہ پھر بھی زبان سے احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ حضور فرماتے میں اتنا ملال مجھے ہوا کہ گھر آ کے باقاعدہ میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں ہچکیاں بھر کے رونے لگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ہاتف غیبی سے آواز دی، ندا آئی، فرمایا ہے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، تیرے بلال کو ہدایت کے اس راستے پر یہ جو تکلیف آ رہی ہے، یہ جو ان پر جبر اور ظلم طاری کیا جا رہا ہے اور وہ برداشت کر رہے ہیں، فرمایا اس کے صدقے میں میں تیری امت کے لاکھوں بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دوں گا۔ پتہ چلا کہ جب کسی امت کے، گروہ کے، جماعت کے، فیملی کے، خاندان کے لوگ اگر ہدایت کی راہ پر تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دیتا ہے، ان کے صدقے اللہ ان کی نسلوں کو بھی ہدایت عطا